بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال المکرم کا تعارف۔ شوال اسلامی کیلنڈر کا 10واں مہینہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ اس مہینے کا آغاز عید الفطر کے ساتھ ہوتا ہے جو رمضان المبارک کے اختتام پر خوشی و شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہے۔ اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کا تعلق نیکیوں کے تسلسل سے ہے۔ شوال کے مہینے کا پس منظر جانتے ہیں۔ شوال کے معنی بلند ہونا کے ہیں کیونکہ اس مہینے میں عربوں کے ہاں اونٹنیوں کے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی تھی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس مہینے کو اسلام سے پہلے منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے اس بدعقیدگی کو ختم کیا اور اس مہینے کی برکات کو اجاگر کیا۔ آئیے جانتے ہیں شوال کی فضیلت۔ شوال کے 6 روزے، عید الفطر کی خوشی اور شکر گزاری، اور تیسری فضیلت شوال میں نکاح کی اہمیت۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شوال صرف عید کا مہینہ نہیں بلکہ اس میں 6 روزے رکھنے سے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے؟ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت جانتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کو پورے سال کے روزوں کے برابر قرار دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا بدلہ ملے گا۔ اگر کوئی مسلمان رمضان کے 30 روزے رکھتا ہے تو وہ 300 دنوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر وہ شوال کے مزید 6 روزے رکھتا ہے تو 60 دنوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یوں کل ملا کر 360 دنوں کے برابر ہو جاتا ہے، جو پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اس طرح شوال کے 6 روزے رکھنے والے شخص کو سال بھر روزے رکھنے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ اس نے حقیقت میں صرف 36 روزے رکھے ہوتے ہیں۔ شوال کے روزے رکھنے کا طریقہ۔ یہ 6 روزے مسلسل یا وقفے وقفے سے رکھے جا سکتے ہیں، جیسا کہ پیر اور جمعرات کے روزے رکھنا سنت کے مطابق۔ یہ ضروری نہیں کہ شوال کی یکم تاریخ سے فوراً شروع کیے جائیں، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں۔ خواتین اگر رمضان کے کچھ قضا روزے باقی ہوں تو پہلے وہ پورے کر لیں، پھر شوال کے 6 روزے رکھیں تاکہ زیادہ اجر حاصل ہو۔ علماء کی آراء جانتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے مستحب ہیں اور حدیث کے مطابق یہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہیں۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں اور ہر مسلمان کو ان کی فضیلت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ عید الفطر خوشی اور شکرانے کا دن۔ عید الفطر محض خوشی اور مسرت کا دن نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے اور اس کی دی گئی نعمتوں کا اعتراف کرنے کا موقع ہے۔ یہ دن رمضان المبارک کی عبادات کے بعد ایک عظیم نعمت کے طور پر ملتا ہے، جس میں مسلمان نہ صرف اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ عید الفطر شکرانے کا دن کیوں؟ رمضان المبارک میں روزے رکھنا، قرآن کریم کی تلاوت، قیام اللیل یعنی تراویح اور دیگر عبادات انجام دی جاتی ہیں۔ عید الفطر ان تمام عبادات کی قبولیت کی امید کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا فرض ہے تاکہ غریب مسلمان بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ فطر روزے دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی کے لیے اور مساکین کو کھلانے کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسی بابرکت عبادت عطا کی اور اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دی۔ عید الفطر کی نماز در حقیقت اللہ کی کبریائی، عظمت اور شکرانے کا اظہار ہے۔ عید کی نماز میں تکبیرات یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اللہ کی دی گئی توفیق اور نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عید کی نماز سے پہلے تکبیرات بلند کرتے تھے تاکہ اللہ کی حمد اور شکر کا اظہار ہو۔ سچی خوشی وہی ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہو اور اس کے شکر کے طور پر ہو۔
اگر کوئی عید کو محض دنیاوی خوشی کا ذریعہ سمجھ کر نیکیوں کو ترک کر دے تو وہ حقیقی کامیابی سے محروم ہو سکتا ہے۔ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عید اس کے لیے نہیں جو نئے کپڑے پہنے، بلکہ عید اس کے لیے ہے جس کی عبادت میں ترقی ہو۔ شوال کی فضیلت کا تیسرا اہم نقطہ نکاح سے متعلق غلط فہمیاں اور شوال میں نکاح کی حقیقت۔ بعض معاشروں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا بدشگونی یا منحوس ہوتا ہے۔ یہ ایک بے بنیاد عقیدہ ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ در حقیقت شوال میں نکاح کرنا ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں نکاح اور رخصتی فرمائی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں رخصتی ہوئی۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے میرے علاوہ کون تھی جو آپ کو زیادہ محبوب ہو؟ یہ حدیث اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شوال میں نکاح کرنے میں کوئی نحوست یا بدشگونی نہیں، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قبل از اسلام یعنی جاہلیت کے دور میں بعض عربوں کا یہ خیال تھا کہ شوال میں نکاح کرنے سے ازدواجی زندگی اچھی نہیں رہتی۔ اسلام نے اس جاہلانہ تصور کو ختم کر دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شوال میں نکاح فرما کر اس عقیدے کی تردید کر دی۔ چلیں اب جانتے ہیں نکاح کے بارے میں اسلام کی صحیح تعلیمات۔ پہلی بات یہ کہ نکاح ایک مقدس عبادت ہے۔ کسی مخصوص مہینے کے ساتھ اس کی نحوست جوڑنا غلط ہے۔ دوسری بات یہ کہ اسلام میں کوئی بھی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، بلکہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل سب سے بہترین معیار ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شوال میں نکاح کیا تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مہینہ نکاح کے لیے بہت اچھا ہے۔ شوال کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی اہمیت ہے حج کی تیاری کا آغاز۔ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، لہٰذا حاجی اسی مہینے سے اپنے سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ دوسری اہمیت یہ ہے کہ نفلی عبادت کا سلسلہ یعنی شوال کے 6 روزے رکھنے سے عبادت کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ تیسری اہمیت یہ ہے کہ صبر و استقامت کی علامت، یعنی شوال ان لوگوں کے لیے تربیت کا مہینہ ہے جو رمضان کے بعد بھی عبادت کو جاری رکھتے ہیں۔ آخر میں بات کرنا چاہوں گی کہ عید الفطر اور شوال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، آئیے جانتے ہیں۔ عید کے دن جو کام کرنے ہیں وہ یہ ہیں: شکرانے کا اظہار کریں، یعنی عید خوشی کا دن ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع بھی ہے۔ صدقہ فطر ادا کریں، عید کی نماز سے پہلے مستحقین کو فطرانہ دینا فرض ہے۔ عید کی نماز ادا کریں، یہ واجب ہے اور امت مسلمہ کے اتحاد کی علامت ہے۔ خوش اخلاقی اختیار کریں، عزیز و اقارب سے ملیں، صلح کریں اور دوسروں کو مبارکباد دیں۔ نئے کپڑے پہنیں اور خوشبو لگائیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تکبیرات پڑھیں، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ویڈیو کو سمرائز کرتے ہوئے آخر میں جان لیں کہ شوال کے مہینے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے 6 روزے رکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ دوسرا یہ کہ عبادات کا تسلسل برقرار رکھیں، یعنی رمضان کے بعد بھی قرآن پڑھنا، نمازوں کی پابندی اور ذکر و اذکار جاری رکھیں۔ شوال میں نکاح کی سنت اپنائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی مہینے میں نکاح فرمایا۔ یہ نحوست نہیں بلکہ برکت کا مہینہ ہے۔ حج کی تیاری کریں، شوال حج کے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے۔ جو لوگ حج پر جانے والے ہوں انہیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ سب سے آخر میں یہ کہ نیکیوں اور خیرات کا سلسلہ جاری رکھیں۔ رمضان میں جو نیک اعمال اپنائے انہیں مستقل زندگی کا حصہ بنائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے، کامنٹ کیجیے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ یہ انفارمیشن دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجیے۔ جزاک اللہ۔